عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کچھ ایسے اعمال یکم ربیع الاول سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی اثر شریعت سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہ ان سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن لوگ محبت اور عشق کے نام پر عشق رسول اور محبت رسول اس نام پر محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے اور پروگرام اس حوالے سے ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور محبت بھی عشق کی حد تک. یہ دعوے ہمارے معاشرے میں ہم سب سنتے ہیں، ہم سب کو اس کا علم ہے. اب کیا شریعت کو یہ اس طرح کی محبت زبانی کلامی جو صرف منہ سے کہی جائے، یہ محبت شریعت میں قابل قبول ہے؟ اور پھر یہ عمل جو اس محبت میں کیے جاتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے کوئی اجر اور کوئی ثواب اور کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کو ملتی ہو کہ اس کا کوئی شریعت سے ثبوت ملتا ہے، یا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایسی خبر دی اس کا کوئی شریعت میں ثبوت ہو. ہم طالب علم ہیں، ہم نے آج تک جو پڑھا ہے اور جو بھی اہل علم سے علم حاصل کیا ہے یا ان سے ہم سنتے ہیں، اپنا جو ذاتی مطالعہ ہے یا اہل علم جو راسخ العلم علماء ہیں ان سے جو پڑھا ہے میں جو سنا ہے، کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہمیں تو نہیں ملتی. ہمیں تو یہ شریعت سے ملتا ہے جو پیغام الہی ہے اور جو پیغام رسول ہے کہ امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، جو آپ کی امت ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار
محبت بھی ہو اور پھر اس محبت کے ساتھ اطاعت ہو۔ صرف زبان سے محبت کہہ دینا یہ کافی نہیں، اور پھر کچھ ایسے عمل کرنا کہ جو کسی محبت اور عشق کے دعوے دار جو ہے جو عمل کرتے ہیں، جن اعمال کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں، اس پر کوئی اجر اور ثواب اور دنیا و آخرت کی کامیابی، بلکہ ایسے اعمال کہ جو شریعت سے ثابت نہ ہو، اور اگر وہ عمل کیے جائیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں یا اس پر کوئی دنیا و آخرت کی کامیابی نہیں، بلکہ ذلت، رسوائی، تباہی اور بربادی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ ہم ایک اکثر خطبے میں یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اگر آپ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا، دین میں وہ سب سے برا کام ہے، وہ سب سے برا کام ہے۔ ایک عمل کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک عمل کہ جس کی آپ نے کوئی دعوت نہیں دی اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو کیا، اب آپ اس کو اجر اور ثواب سمجھ کے کریں اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اجر اور ثواب نہیں، بلکہ وہ گلے کا پھندہ ہے، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کوئی محبت میں آ کے اور عشق کا دعویٰ کر کے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں اور ایسے ایسے کام کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جنت کے راہی بنے ہوئے ہیں اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے، تو نہیں، ایسے نہیں۔ جنت کا راہی وہ ہے کہ جو محبت رسول بھی ہے اس کے پاس اور اطاعت رسول بھی ہے اس کے پاس، جس کے پاس محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول ہے۔ صرف زبان سے محبت کہہ دینا یہ کافی نہیں۔ زبان کی کہی ہوئی بات، زبان سے کہا ہوا یہ جملہ انسان کا اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جیسے دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے قالت الاعراب آمنا، آگے کہتے جی ہم مومن ہو گئے، مسلمان، مومن، ہم مومن ہیں۔ تو قرآن نے کیا جواب؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ مت کہو کہ جی ہم مومن ہو گئے، ابھی یہ کہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ابھی آگے چلو گے اور چل کے دکھاؤ گے، عمل کر کے دکھاؤ گے۔ ایمان اصل جب تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا اور ایمان کے مطابق جب تمہارا عمل ہوگا، آگے جیسے اللہ کہتے ہیں نا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر بات بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تم آ کر صرف زبان سے دعویٰ کر دو اور تمہارے اس دعوے کو مان لیا جائے، نہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اور ایمان کے داخل ہونے کا ثبوت کیسے ملے گا؟ عمل کے ذریعے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ذریعے۔ اطاعت الہی ہو، اطاعت رسول ہو، یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر ہوں گی پھر مانا جائے گا کہ ہاں واقعتاً تم صحیح ایمان والے ہو، صحیح اہل ایمان اور صحیح محب ہو۔ یہ چیزیں تمہارے اندر ظاہر ہوں گی تو یہ بات مانی جائے گی۔ اب آج ہماری یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم محب رسول، ہم عاشق رسول ہیں، اب ان کے اعمال اور ان کی اطاعت کا معاملہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان لوگوں کی زندگیوں میں ہے۔ ہاں، زبانوں کے اوپر جناب نعرے اور ایسے ایسے عمل کر کے دکھائے کہ جن اعمال کا کوئی، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی ثبوت نہیں،
مجلسیں ہو رہی ہیں اور محفلیں ہو رہی ہیں، یہ جی محفل نعت، یہ جی محفل میلاد، یہ جی عاشقان رسول آج اکٹھے ہوں گے اور جمع ہوں گے، اور رات کو جناب پوری رات نعتیہ محفل ہوگی اور میلاد کی محفل ہوگی، پروگرام ہوگی۔ اب جتنے لوگ وہاں پر سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ جو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میلاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنے وہاں پر جمع ہوتے ہیں لوگ، ان میں سے اگر آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں، ان لوگوں کے اعمال دیکھیں، ان لوگوں کی نمازوں کا معاملہ دیکھیں، ان لوگوں کا قرآن سے، دین سے، نماز سے، مسجد سے تعلق دیکھیں، تو یقین جانیں کہ دور دور تک ان کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچی تھی، ہمارے وہاں پاکستان میں بڑا شور مچا تھا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی ایک ظالم نے، اس بچی کا جناب، اس بچی کے ساتھ 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا وہ ظالم، وہ ظلم کرنے کے بعد جا کے کھڑا کہاں پر ہوا؟ محفل نعت میں، محفل نعت کے مائک پر جا کر کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا ہے، اور نعت پڑھنے سے پہلے آیا کہاں سے تھا؟ ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار کے پھر آ کر بڑا مومن بن کے مائک پر کھڑا ہو گیا اور عشق رسول کا اظہار کرنے لگا کہ میں عاشق رسول ہوں اور محبت رسول میں ڈوبا ہوا۔ یہ تو حالت ہے، اب یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبان رسول؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اس کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا اطاعت رسول ہے، محبت کا تقاضا اطاعت الہی، محبت کا تقاضا دین کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہم سنیں اور یہ کہہ دیں سمینا و اطعنا، ہم نے اللہ کے حکم کو سنا، اب زندگی ایسے گزرے گی جیسے اللہ کا حکم ہے، اب زندگی ایسے بسر ہوگی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک خط اللہ کے نبی نے کھینچ دیا اور کہہ دیا کہ اب بس تم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ محب رسول کی نشانی ہے کہ وہ اسی خط کے اوپر رہے گا، اسی راستے پر رہے گا، اس راستے کو سچا محب رسول کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگوں یہ میری راہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری راہ ہے، بس اس راہ کے اوپر چلتے رہو، اس کے اوپر چلنا، میری راہ کو اختیار کر لو، میری اطاعت کر لو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو۔ اب جس نے اس بات کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا تو انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور کل مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس زبان محبت 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 اور نعتیں اور محفل ملادیں یہ سب کچھ کرتی رہے اور دین سے دور ہو، عبادات سے دور ہو اور نافرمانی میں مبتلا ہو، تو اللہ کو ایسے نافرمانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے نافرمانوں پر اللہ کے قرآن نے منافق ہونے کا فتویٰ لگایا کہ منافق یہ جو کہیں جناب زبان پر تو ان کے کچھ اور ہو اور عمل کے میدان میں ان کچھ اور ہو، ان کو اللہ نے منافق قرار دیا۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار ہے، زبان سے پیار کا اظہار ہے، اور جب عمل کرنے کا حکم ملے تو جناب فرار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر بتایا نا ان منافقوں کے بارے میں، اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے اور آ کر کیا کہتے، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑا شور ڈال کے اور بڑا جناب اونچی آوازوں سے نعرے لگا کے انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، منافق آپ کے پاس آتے اور آ کر نعرے لگاتے اور نعرے لگا کر کہتے انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ پھر جواب دیتا ہے فرمایا اللہ یعلم، اللہ جانتا انک لرسول، کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے آپ سچے رسول ہیں۔ ان المنافقین
بلکہ آگے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، فرمایا کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، زبان سے آپ کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن عمل کے میدان میں یہ جھوٹے جھوٹے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو آپ سے کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں ہے، یہ آپ کی راہ سے دور ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی کوئی محبت نہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی آپ دیکھ لیں، منافقوں کو جب بھی عبادات کا کہا گیا عبادت سے فرار ہے، نماز سے فرار ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افقر المنافقین افقر صلاة المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ منافقوں پر دو نمازیں بھاری، وہ دو نمازیں کون سی ہیں؟ وہ دو نمازیں، فرمایا صلاة العشاء و صلاة الفجر، فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہے۔ اس عمل میں، اس عمل کو کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ ان کے لیے آسان نہیں، ان پر بھاری، ان کے اوپر یہ وزنی، یہ نہیں آئیں گے، نہ فجر کی نماز میں آئیں گے، نہ یہ عشاء کی نماز میں آئیں گے، ویسے یہ دعوے کریں گے، اعلان کریں گے، لیکن منافق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منافق ایسے عمل جو ہیں جن اعمال میں ان کی طبیعت کے اوپر وہ چیزیں بھاری ہو، آپ کو وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، غائب نظر آئیں گے اور دور نظر آئیں گے۔ جہاد کے میدانوں میں نکل پڑتے تھا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن آدھے راستے سے واپس آ جاتے بہانے کر کے کہ جی آپ نے ہماری بات کو مانا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیتے اور اکیلا چھوڑ کے وہاں سے واپس پلٹ جاتے۔ تو یہ صفات جو ہیں منافقین کی ہیں، مومن کی نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سمینا، سن لیا، اطاعنا، اب اطاعت کریں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کریں، حکم کریں کہ تم نے اللہ کی راہ میں یہ مال نکالنا ہے، اپنے گھر کا پورا مال لا کر نثار کر دے دین پر، محمد کریم کے فرمان پر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے آؤ آج تمہارے خون کی دین کو، اسلام کو ضرورت ہے، اپنے خون اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی اولادیں، اپنا مال، اپنی جانیں، اپنے گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار۔ چھوڑو اللہ کا گھر اللہ کی راہ میں، تم نے جو ہے یہاں سے نکلنا ہے، تم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، اپنے پیارے گھروں کو چھوڑ کے، جناب مکہ کو چھوڑ کے، مکہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے، اپنی جناب محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل رہے۔ فرمان رسول ہے، حکم رسول ہے، اطاعت کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آرڈر کیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے، یہ چھوڑ دیے، ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنی جاگیریں چھوڑ دی، اپنی تجارت کو ہم نے چھوڑ دیا، اب آگے لے کر چلے آپ حکم کرتے جائیں، عمل ہم کرتے جائیں۔ یہ مومن کی صفات، مومن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جناب بعض کو لے بعض کو چھوڑ دے، جناب فجر چھوڑ دے، عشاء چھوڑ دے، ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے اور کہے کہ جناب میں جو ہوں پکا مومن ہوں، جہاد کے میدان میں کہا نکلو، چل پڑے، نکل پڑے، واپس آ جائے راہ میں سے، یہ مومن ہے؟ فرمایا نہیں، منافق ہے، تھوڑی سی بات مانے اور بعد میں پھر جائے، چھوڑ دے نبی کا ساتھ، ایسا بندہ مومن نہیں ہے، منافق۔ مومن کیا ہے؟ مومن یہ جو بات سنتا ہے، تمہیں پتا ہے تمہارے نبی نے یہ حکم دیا، یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، میں فلاں کام کو کرنے کا حکم ہے، کرنے کو تیار، فلاں کام چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑنے کو تیار۔ یہ ہے اصل مومن اور یہ ہے مومن کی صفت۔ آج ڈھونڈو ایسے لوگ، کہاں ہے ایسے لوگ؟ تلاش کرو،
نمازوں سے دوری مسجدوں سے دور ہے، اللہ کے قرآن سے لا تعلق ہے۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، وہ جو گناہ حرام کام ہیں جن سے روکا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کاموں کو جناب بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے جناب جرأت کے ساتھ اور ببانے توہم علی الاعلان ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے ہم جی محبان رسول، عاشقان رسول، جو کام کرنے کا کہا یہ کرو۔ تم نے نمازوں کی پابندی کرنا، نماز چھوڑنی نہیں، نمازوں کے پابند تم نے 5 سے 4 نہیں کرنی، تم 5 وقت کے پکے نمازی بنو۔ تم نے 5 وقت کی نماز باجماعت تم نے ادا کرنی ہے۔ تم نے مسجدوں میں آ کر امام کے ساتھ کھڑے ہو کے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت تم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ تم نے اللہ کے دین کو تھامنا، مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھام لینا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہیں دے کے جاؤ، اس قرآن کو لے لو، تھام لو، پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ حکم رسول ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس حکم رسول پر کتنا عمل ہے، کتنا عمل ہے اس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر کتنے لوگ ہیں جو عمل پیرا ہے۔ اور منع کیا، دیکھنا فلاں فلاں کام ہے، حرام ہے، فحاشی حرام ہے، فحاشی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، اور اس طرح کے جناب کوئی بھی نشے وغیرہ کرنا حرام ہے، داڑھی مونڈنا حرام ہے، اور اپنی داڑھی کو کاٹنا مونڈنا حرام ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن دیکھ لو معاشرے ویسے میں محب رسول، عاشق رسول، محبان رسول، عاشقان رسول، نعت پڑھ کے رسول کو خوش کر دو۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ تو یہ نعرے لگاؤ، رسول بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جھوٹ اور بکواس ایسے نعروں سے نہ اللہ راضی ہوگا اور نہ محمد رسول اللہ راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، پتہ چلا کہ آج آپ کے بھتیجے پر ابو جہل نے حملہ کیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اب کیا کیا حضرت حمزہ؟ اسی وقت اٹھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور گئے اور جا کر ابو جہل کو مارا اور جناب اس کے جسم کو، اس کے سر کو پھاڑا اور سر پھاڑ کے واپس آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور کیا کہتے بھتیجے خوش ہو جا، دیکھ میں نے تیری محبت میں کیا عمل کیا ہے۔ کیا کیا ہے چچا جان؟ بتایا۔ بھتیجے اس ابو جہل نے تمہیں مارا تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تمہیں زخمی کیا، دیکھو میری محبت نے جوش مارا، میں اس محبت میں ابو جہل کے پاس گیا، جا کے اس کا سر پھاڑ کے آیا ہوں، اس کو زخمی کر کے لہو لہان کر کے آیا ہوں۔ خوش ہو جا میرے بھتیجے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، اور میں نے جناب تیرا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے کوئی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا چچا جان میں اس چیز سے خوش ہونے والا نہیں ہوں، آپ کی یہ محبت اپنی جگہ پر، آپ کا یہ پیار اپنی جگہ پر، آپ نے اس محبت اور پیار میں جو کچھ کیا اس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوا، میں خوش نہیں ہوا۔ اچھا بھتیجے خوش کیسے ہوگا؟ کہا ہے چچا جان کلمہ پڑھنے میں خوش ہو جاؤں گا، آپ میری اطاعت کر لیں، آپ میری بات مان لیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ میری خوشی اس چیز میں ہے کہ میری اطاعت ہو، میری فرما برداری ہو، میں محمد اس چیز سے خوش ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا کے اس عمل سے، وہ محبت میں کیا جانے والا عمل، چچا کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن ایسی پھوکی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھوکی محبت، تمہاری اردو میں سوکھی محبت، خشک محبت، جس محبت میں اطاعت نہ ہو،
اس محبت سے نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہے. بتا دو ان بے نمازیوں کو، بتا دو اور بے نمازیوں، تمہاری بے نماز زبان اللہ کی قسم جتنا مرضی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار سب کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا دے اور اس محبت میں تم کروڑوں روپے خرچ کر دو، اربوں روپے خرچ کر دو، لائٹوں پہ خرچ کر دو، دیگوں پہ خرچ کر دو، مٹھائیوں پہ خرچ کر دو، اور نہ جانے جہاں جہاں بھی تم خرچ کرتے اس بات میں خرچ کر دو، تمہارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا تمہیں ایک ہزارے کا فائدہ نہیں. ہاں محبت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے اطاعت میں ہاں دو سجدے کر لیں. اللہ کی قسم 2 رکعت نماز فجر کی سنت کی نماز، صرف سنت کی نماز، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. تمہیں آیا تو نے 2 رکعت فجر کی نماز صرف ابھی سنت ادا کی ہے. محمد کریم نے اعلان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اور تو نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، تیری یہ 2 سنتیں ساری دنیا اور دنیا کے سارے مال و زر، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، لوگوں کے محلات ہے، لوگوں کی جائیدادیں، پراپرٹیاں، ساری دنیا ایک طرف اور ساری دنیا کی قیمتی چیزیں ایک طرف. فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں تیری پڑھی ہوئی 2 رکعت فجر کی نماز کے سامنے حقیر ہے. اطاعت رسول کی نا تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کیا، نماز پڑھی ہے تو نے، اور دوسری طرف جناب لاکھ روپے، وہ جی لائٹنگ پر ہم نے لاکھوں روپے لگا دی، وہ جی اس دفعہ ہم نے نا پتہ کیا کیا جی، کیا کیا ہم نے اس دفعہ 1000 کلو کا کیک ہم نے کاٹا ہے جو جناب 24 30 40 50 فٹ لمبا ہم نے کیک کاٹا ہے. اس کیک کے اوپر جناب ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی 10 لاکھ روپے اس پر لگا دیے، 10 لاکھ روپے ہم نے لائٹوں پر لگا دیے، 10 لاکھ روپے ساؤنڈ سسٹم پر ہم نے لگا دیے، اور جو مولوی نعتیں پڑھنا آیا تھا ایک مولوی کی فیس 2-2 لاکھ روپے وہ بھی ہم نے دی، اور جو مولوی تقریر کرنے آیا تھا اس کی 5 لاکھ روپے فیس وہ بھی ہم نے دی. ہمارا جناب اس کے اوپر خرچہ ٹوٹل ہم نے لگایا کوئی 1 کروڑ روپیہ ہم نے خرچ کر دیا. 1 کروڑ روپیہ لگا کے بڑے بھنے خواہ بن رہے تب جی ہم نے شاید جنت کما لی، ہم جنتی بن گئے، ہم کامیاب ہو گئے. نہیں بن گئے، نہ کام ہو گئے، نہ مراد ہو گئے، برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے. میرے نبی کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور فرمایا جو عمل تم کرو اس عمل کے اوپر اگر ہماری مہر نہیں ہے فرمایا ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل رد ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ اکبر. اور بڑے جوش کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنے لگا دیے، اتنے مولوی بلائے، اتنے نام خواہ بلائے، اتنے پیسے لگا دیے. اور دوسری طرف ایک بندہ سبحان اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کر کے اس نے کیا کیا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے، رات کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھواتا ہے میرے بندے کے لیے لکھو اس نے آدھی رات میرے سامنے قیام کر کے گزاری ہے، اس نے آدھی رات میرے سامنے قیام کر کے گزاری. اس کے بعد فرمایا کہ بندہ پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے. رات اس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور پڑھ کے رات کو سو گیا، آرام کیا، کوئی اس کا زور نہیں لگا، کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی پیسے نہیں لگے. صبح اٹھا فجر کی اذان ہوئی، نماز اس نے باجماعت جا کر ادا کر لی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات دی، آپ نے خبر دی، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بندہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، رب کائنات نے اس کے لیے لکھوایا لکھو میرے اس بندے نے پوری رات جا کر میری عبادت کی.
ایک طرف وہ جو لاکھوں کروڑوں لگا کے جناب نہ جانے پوری رات ممکن جا کے وہ سارا کام کر، لیکن اس کا نتیجہ صفر، اور نہ صرف صفر بلکہ تباہی، بربادی، جہنم کی آگ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جس نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، آپ کی اطاعت کی، آپ کے راستے کو اختیار کیا، اس پر عمل کر کے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، اور جناب فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی، اعلان ہوا اس بندے کے لیے یہ سویا رہا ہے پوری رات، لیکن اجر اور ثواب کیا ہے کہ پوری رات قیام کیا اس نے، اس کی کھاتے میں لکھ دو، جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی یہ نیکی لکھی ہوگی جبکہ راتیں سو کر گزاری ہوگی۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہر سال ان ایام میں خرچے کر رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اور ہر سال کوئی نیا جناب سسٹم آ جاتا ہے، ہر سال نئے انداز، نئے رنگ آ جاتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی سرکاری طور پر اعلان ہو رہے ہیں جی، اس سال سرکاری طور پر ہمارے یہ سارے معاملات ہوں گے، منعقد ہوں گے، پروگرام ہوں گے، محفلیں ہوں گی، اور جناب اس کے اندر جو ہے اس سال حکومت اس کی سربراہی کرے گی پروگراموں کی۔ ہمارے یہاں تو بھی یہ سسٹم چل رہے ہیں وہاں پر، اور جناب بھرپور خرچے، بھرپور اس چیز کے اوپر بڑی محنت چل رہی، آج یہ کام ہوں گے، ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، اتنے خرچ ہوں گے، ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے، اور مولویوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، خاص کر وہ مولوی، ایک مولوی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بھائی جان میں نے عمرے پر جانا ہے لیکن جاؤں گا ربیع الاول کے بعد۔ میں نے کہا وہ کیوں، تم نے ربیع الاول کے بعد کیوں جانا ہے؟ کہنا جی ربیع الاول سارا موسم ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم ہم یقین ہے۔ اور میرا ایک مرتبہ آفس میں ہم بیٹھے تھے عمرے کا، وہاں پر وہ آگے مولوی صاحب جانا ہے عمرے تھے لیکن جانا ربیع الاول تو بعد ہے، کبھی کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی ساڑھے ایک دن کو دے دیں، یہ تو ہمارا سیزن ہے کمائی، صرف اور صرف کمائی کے لیے اور سیزن کے لیے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے۔ مولویوں کو انتظار رہتا ہے کدوڑی بھی نہ چڑھے اور 12 دن لوگوں کو ٹھکے، تباہی اور بربادی مطلب اپنے بھی ایمان کی اور لوگوں کے بھی ایمان کی تباہی اور بربادی۔ ساری رات پڑھ کے سنائی آنے میرے نبی دیاں زلفاں، اے میرے نبی دیاں جناب زلفاں، میرے نبی دیاں اکھاں، میرے نبی جی بالکل خوبصورت، ایسا میرا نبی خوبصورت ہے کہ اس پوری مخلوق میں ایسا حسن کسی کو نہیں ملا۔ ہم مانتے ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور سونا رسول آیا، جی بالکل آیا، سونا رسول آیا، اس نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیا، سونا آیا، اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے آ کر پڑھ کر سنایا، اور پڑھ کے سنا کے کیا کیا؟ یزکیہم، پاک کیا، گناہ سے پاک کیا، ان کی تطہیر کی، ان کی آنکھوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دماغوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کی راتوں کو پاک کیا، ان کی زندگیوں کو طاہر و مطہر کیا۔ اب میں جو ساری رات یہاں پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور سونا نبی آیا، سونا نبی آیا، سونے نبی دیاں اکھاں سونیاں، سونے نبی دے بال سونے، سونے نبی دے دند سونے، سونے نبی دا چلنا سونا، سونے نبی دا مسکرانا سونا، بالکل سونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا بولنا سونا ہے، میرے نبی کا جناب تبسم خوبصورت ہے، میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے، میرے نبی کے بال خوبصورت ہے، سب کچھ خوبصورت، یہ تعریفیں کرو، ضرور کرو، لیکن اللہ کے بندے آنے کا مقصد بھی بیان کرو، اور بیان کر کے قوم کی اصلاح کرو، قوم کی تربیت کرو۔ اس کا فقدان اب وہ بات ہے جو تسی واپی ہو، پھر تم بدنام،
تو تمہارے پیچھے لٹ لے کے لگ جائیں. اب ہم تو جانتے, مجھ سے زیادہ آپ ہی جانتے ہوں گے. ابھی جب میں تھوڑے دن پہلے ہی آیا ہوں میں پاکستان سے, تیاریاں ہو رہی تھی. وہ جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے وہ شیعہ حضرات تازیے بناتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ حضرات انہوں نے کام شروع کر رکھے تھے. وہ بیت اللہ کا مجسمہ بنائیں گے, روضہ رسول کا مجسمہ بنائیں گے, مسجد نبوی کا. ابھی کیا ہوگا, وہ سارا کچھ بنا کے چوک چناؤ میں رکھ دیں گے, اور جناب اس کے ارد گرد لائٹنگ کر دیں گے, اور اس کے ارد گرد ساؤنڈ سسٹم لگ جائیں گے, نعتیں پڑھی جائیں گی, پروگرام ہوں گے. آپ جائیں گے دیکھیں گے, والی میں بڑا سونا بڑے, آپ اپنی جیب سے کوئی 50 روپے کوئی 100 روپے بھی نکال کر وہاں دے کر جائیں گے, اور جناب وہاں پر چڑھائے جائیں گے. ابھی یہ ایک نیا سسٹم, آج سے 2-3 سال پہلے ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ 2-3 سال سے اب یہ چیزیں بڑھتی جا رہی. یہ جناب محبان رسول, اور ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. کبھی واللہ ہے اس طرح کی یہ کام کرنے والے لوگوں کو آپ نے مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے پکڑو, مجھے بتاؤ, میری اصلاح کا. ہم تو چاہتے ہیں ان کے پاس اور جا کر ان کو سمجھاتے اللہ کے بندے, ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو, محبت کرو, ایمان کا حصہ ہے. تو محمد کریم سے پیار نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کائنات میں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب, ہر چیز سے زیادہ. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ آپ کو بات یاد ہوگی جب عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں, لیکن جو میری اپنی جان ہے نا اس سے زیادہ نہیں. تو آپ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے عمر گل بن گئی کہ بابا بلے بلے عمر ہر چیز سے زیادہ میں تجھے محبوب اور پیارا ہوں, لیکن تم نے یہ کہا کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں. تو فرمایا عمر پھر بھی بات بنی نہیں, ابھی تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں. پھر عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کو ہر چیز سے زیادہ, یہاں تک کہ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. پھر فرمایا ہاں عمر اب بات بنی ہے, تمہارا ایمان اب مکمل ہوگا. محبت نہ ہو, لیکن محبت کا تقاضا اس کو دیکھیں. محبت کا تقاضا ڈھول ڈھمکا نہیں ہے. محبت کا تقاضا صرف نعت پڑھنا نہیں ہے. محبت کا تقاضا صرف محفل میلاد منانا نہیں. محفل کا تقاضا, محبت کا تقاضا عمل ہے. عمل کر کے دکھاؤ, اطاعت کر کے دکھاؤ, نبی کی بات مانو, اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو سنوار لو, بنا لو, ایسا بنا لو جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایسا اپنے آپ کو سنوار لو اور بنا لو. ہاں یہ تمہاری محبت. صحابہ رضی اللہ عنہ, پوچھو نا صحابہ سے, شیخ محترم بیٹھے, استاد ہیں, حدیث کے عالم ہیں, قرآن کے عالم ہیں, پوچھو نا ان سے, استاد جی کوئی ایک صحابی بتائیں جو نماز میں سستی کرتا ہو. پوچھیں صاحب, استاد جی سے پوچھیں. استاد جی مجھے کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جو صحابی قرآن کا پڑھتا ہو. پوچھیں استاد محترم سے, جی استاد جی ہمیں بتائیں کوئی ایک صحابی. غور کرنا, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, غور کرنا. ایک صحابی کا نام میں بھی پوچھتا ہوں, آپ بھی سارے اکٹھے ہو کے استاد جی سے پوچھو, ایک صحابی کا نام بتا دیں جو اپنی داڑھی کو موڑتا تھا. پوچھیں ان سے. ہم تو طالب علم ہیں نہیں, علماء بیٹھے, پوچھیں ان سے. کسی ایک
مسائل دیکھے، ان کے لیل و نہار دیکھے، ان کی زندگی دیکھے، ان کے جناب کاروبار دیکھے، تجارت دیکھے، جینا مرد، ایک ایک چیز تابع تھی، تابع اطاعت نظر آتی تھی، اطاعت نظر آتی تھی۔ آپ نے ایسا چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کہتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کیا سبب ہے؟ گیت جواب ملتا، سمینا رائنا، دیکھا سنا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہمیں حکم ملا، ہم نے یہ کیا۔ آپ کے لباس کی یہ مداخلت تھا، آپ کی یہ شلوار نخلوں سے اوپر سبب کیا؟ جواب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم نے سنا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اطاعت کر۔ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا، کہتا ہم تو ویسے ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی، اس نے پوری زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، اور جب اس نے دیکھا تھا تو اس وقت آپ کے یہ بٹنوں پر والے کھلے ہوئے تھے، یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ اس نے دیکھا۔ اب اس صحابی نے ساری زندگی اپنے بٹن اسی طرح کھلے رکھے۔ پوچھا کسی نے آپ یہ اپنے بٹن کیوں کھلے رکھتے ہیں؟ کہنا کہ میں نے ایک ہی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، بس میں نے اس کے بعد اپنے بٹنوں کو بند نہیں کیا۔ یہ محبت، یہ پیار، میں نے اپنے نبی کو ایسا دیکھا، لہذا میں ایسے ہی کروں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز میں کوشش کرتے، ایک ایک چیز میں کوشش کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں ان اداؤں کو اپنا لو، ہنسنے میں، بولنے میں، چلنے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز میں کاپی کرتے، ایک ایک چیز میں۔ بھیا صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آج ایک ڈیزائن آپ کو بتاؤں، آج آپ کو ایک ڈیزائن بتاؤں، غور کیجئے گا۔ آپ نے دیکھیں آج کل ہر جگہ پر یہ بیماری، صرف یہاں پر ہی نہیں، میں جیسے بتایا نا، میں ابھی سعودیہ سے، پاکستان سے ہوا بھی دیکھا، آپ کو کچھ نمونے نظر آئیں گے، ان نمونوں نے داڑھی کے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان نمونوں نے یہ اپنے بالوں کو درمیان میں سے بڑھا رکھا ہے، نیچے سے کاٹ رکھا ہے۔ کچھ نمونوں نے جناب پینٹیں ایسی پہن رکھی ہیں جو اگر تھوڑا سا جھکیں تو پیچھے سے ننگے ہو جائیں۔ میں نے ایک دن ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، میں ملتان کا ایئرپورٹ تھا، اور وہاں سے میں ادھر آنا تھا سعودیہ، تو ایئرپورٹ پر بڑی بڑی سکرینیں چاروں طرف لگی ہوئی، آپ کو پتہ ہی ایئرپورٹ پر سکرین لگی ہوتی، تو وہاں پر کوئی فٹ بال کا میچ لگا ہوا تھا۔ اس میچ میں نے کچھ لوگوں کو میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ اس میں جو کھلاڑی، ان کھلاڑیوں کے بال اسی طرح کے تھے، بال یہاں سے کٹے ہوئے، درمیان میں سے یہاں سر کے اوپر سے بڑے ہوئے۔ اب یہ جو نمونے جتنے بھی یہاں پر پھیل رہے ہیں، یہاں پر پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، جن جگہ پر بھی ہو، یہ سارے نمونے، یہ سارے سیمپل جو ہیں، یہ کہاں سے آئے اور کہاں سے بنے، کیسے اس چیز میں مبتلا ہوئے؟ انہوں نے دیکھا، کھلاڑیوں کو دیکھا، انہوں نے اداکاروں کو دیکھا، انہوں نے فنکاروں کو دیکھا، ان کو دیکھ کے اپنا حلیہ ویسا بنا دیا۔ ظاہر ہوا ان کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اب ان کی محبت میں یہ ویسا ہی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی محبت کی چھاپ ہے، یہ ان کا پیار ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ ایک داڑھی والے سے پوچھو نا، تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یا زمانہ تو کہتا اچھی نہیں لگتی۔ وہ آپ کو کہے گا جی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیار، ان کا حکم ہے، میری کیا ضرورت کہ میں اس کو کاٹوں یا میں اس کو مڑاؤں؟ نہیں، میں اس پر قائم ہوں، کیونکہ میرے رسول کا آرڈر ہے، میرے رسول کا حکم ہے۔
چلوں گا میں. لیکن آج حالت میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہم جانتی ہیں جو اس وقت اس قوم کی حالت، اس معاشرے کی جو حالت، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے بالکل لا تعلق، سب سے زیادہ تعلق آج ہمارے لوگوں کا، کیا نوجوان کیا بوڑھے، جن کو بھی دے، کیا مرد کیا عورتیں، سب سے زیادہ تعلق اس موبائل کے ساتھ، اس موبائل کے ساتھ، اور اس موبائل کے اندر موجود فیس بک کے ساتھ. فیس بک کے ساتھ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ لوگ ساری رات فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے. آدھی رات تو ہے ہی نا، اکثر آدھی رات تک فیس بک کے اوپر مصروف ہے. نہیں تو پوری رات چھٹی ہے نا، کل تو چھٹی ہے، کل تو چلو پوری رات ہی فیس بک کے اوپر لگے رہے، رات کو لگے ہوئے، موبائل لگا ہوا، کانوں میں ٹوٹیاں لے رکھی، پوری رات جناب یا تو بات ہو رہی ہے، ٹیلی فون ہو رہے ہیں، یا جناب فیس بک کے اوپر پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، پوری رات فیس بک لے، اور اسی کے ساتھ ہی جناب سو جائیں. فیس بک دیکھتے سو جائیں، فیس بک دیکھتے جناب آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلا پھر موبائل کہاں ہے میرا، موبائل کو ڈھونڈ کر پھر جناب فیس بک دیکھ لو، واٹس ایپ دیکھ لو، ایمو دیکھ لو، ان چیزوں کو دیکھ. سب سے پہلے یہ فکر ہوتی. ٹیلی ویژن نے، کیبل نے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے، ان چیزوں نے ایسا مصروف کر دیا کہ نہ کوئی نمازوں کی ہوش، نہ اللہ کے قرآن کی ہوش. اور انہی کے ذریعے وہ سارے دل خواستیں اور وہ سارے گناہ اور وہ بدیاں اور وہ جرم جو ہیں وہ سارے جنم لیتے ہیں، اور وہ برائیاں عام ہوتی ہیں، وہ گندگیاں اور غلافتیں عام ہوتی ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سیکھتے. علماء، ایسے علماء جو پوری راتیں صرف نعتیں سنانے میں لگا دیتے ہیں، اور پوری رات محفلیں منانے میں لگا دیتے ہیں. وہ آتے، ہاں سنو، ہم سے سنو، اللہ کی قسم ان علماء سے، انہیں علم سے سنو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیار کرو، تربیت کرو، تزکیہ کرو، اور وہ چیزیں سکھاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی، سیکھو، یہ سیرت رسول ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ، میرے نبی کا تعلق بالمسجد، میرے نبی کا تعلق بالقرآن، میرے نبی کا تعلق بالاسلام، میرے نبی کا تعلق دیکھو پڑھو کہ لوگوں کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، اس نے معاشرت اخلاق، یہ چیزیں جو سیکھنی تھی اور سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا تھا، وہ ساری چیزیں نکال دی گئی، اس کی جگہ ان چیزوں نے لے لی. بس نہ آپ کوئی نعتیں سننا، اور آخر مولوی کے اوپر نا ایسے پیسے پھینکنا. اب تو یہ رواج چل پڑا ہے، مولوی نعت پڑھتا ہے اور لوگ اٹھ کے آتے، آپ نہیں اٹھ کر ابھی تک آئے جو اڑے آئے، اب ادھر والے پھینک رہے، اور تم نہیں آئے، اب ادھر والے آ رہے، اب یہ نوٹ پھینک رہے، اور دو تین چیلے رکھے ہوئے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے، جھولیاں بھر رہے، نوٹ بھر رہے. یہ جناب میلاد ہو رہی، یہ جناب پروگرام ہو، یہ سیرت رسول کا جلسہ ہو رہا. اوپر عورتوں کی جگہ عورتیں اوپر سے نوٹ پھینک رہی ہے، اوپر سے نوٹ آ رہے ہیں. یہ آج حالت ہے اس دین کی. ہاں مولوی آتا بیٹھتا لوگوں کو بتاتا میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا. میرے نبی آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کی تربیت کی، دین سکھایا. میرے نبی کے جس طرح تم نے بتایا کہ میرے نبی کے ہونٹ ایسے، میرے نبی کی آنکھیں ایسی، میرے نبی کے دانت ایسے، میرے نبی کا مسکرانا ایسا، میرے نبی کا چہرہ ایسا، ایسے ہی بتاتے مولانا صاحب کہ میرے نبی کی راتیں ایسی، میرے نبی کی صبح ایسی، میرے نبی کا جاگنا ایسا، میرے نبی کا سونا ایسا، وہ بھی بتاتے. لیکن اس میں تو عمل ہے. میرے نبی کا سونا کیسا تھا، میرے نبی کا جاگنا کیسا، اس میں عمل ہے. میرے نبی کی راتیں کیسی تھی، اس میں عمل ہے. وہ نہیں بتائے گا. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آتے اور آ کر دعائیں کرتے، اذکار پڑھتے. سننا ذرا توجہ کرنا. اپنے گھر میں تشریف لائے، گھر میں آ کر اپنے بستر پر آئے، بستر پر بیٹھے، پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے، سورہ ملک پڑھ رہے، سورہ سجدہ پڑھ رہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ رہے، اذکار کر رہے، اللہ کو یاد کر رہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، میں وہ ترتیب دیکھ رہا تھا اور اس کو جب پڑھ کے دیکھا، یقین جانے تقریباً 1 گھنٹے کے قریب لگتا ہے. 1 گھنٹے کے قریب تقریباً سونے سے پہلے اذکار، قرآن کی آیات، قرآن کی سورتیں، ان کو پڑھنا، اذکار کرنا اور اذکار کرتے ہوئے دائیں کروٹ لے جانا اور دائیں کروٹ لے کے بھی اللہ کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا. ذکر اذکار کرتے کرتے سو جاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو کہیں آنکھ کھل جاتی نا، آنکھ کھل جاتی تو اس وقت اس لمحے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کرتے تھے. اس لمحے کے اندر بھی آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی چند لمحوں کے لیے آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلنے کے اس وقت کو بھی آپ ضائع نہ کرتے، دعا کرتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ایسا کہتی ہے آپ اذکار کرتے، دعائیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اپنا کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹ بدلتے ہوئے بھی اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے. اب معاویہ نے یہ باتیں نہیں پڑھائیں، یہ باتیں نہیں سکھائیں. اب پوچھو نا، لاؤ، میں کہتا ہوں اللہ ہے، لاؤ لاؤ ان کو سامنے بٹھاؤ اور بٹھا کر میں کہتا ہوں کہ بڑے مولویوں کو بھی لے آؤ، بٹھاؤ اور پوچھو کہ اللہ کے بندے رات کو میرے نبی کے اعمال، رات کے اعمال، رات کے اذکار ذرا بتائیں نا. شاید ہی کوئی ہو جو بتا سکے، ورنہ جہالت ہی جہالت. ویسے نعرے آگے بیٹھی پھر قوم، اس قوم کو بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں. اور میں تو اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہم سب سے یہ کہا ہے، بھائیوں لوگوں کی تربیت اس وقت بہت ضروری ہے. جیسے شیخ صاحب نے درس سے شروع میں کہا نا کہ علماء سے جوڑنا، یہ وقت اس کی اس وقت بڑی اہمیت، بڑی ضرورت ہے. علماء سے جڑیں اور جڑ کے ان سے سیکھیں اور سمجھیں سیرت رسول ہے کیا، سیرت رسول کا تقاضا کیا. سیرت کے جلسے بنا لینا اور جلسے کر لینا وہی کافی. جلسے ہمارے بھی بہت کرتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ نہیں کرتے، ہوتے ہیں جلسے، لیکن اس سیرت کا جو پیغام ہو، اس سیرت کے ذریعے لوگوں کی تربیت ہو، اس سیرت کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ ہو، لوگوں کی صفائی ہو، لوگوں کا جناب اندر باہر اس کو صاف کیا. ان کو بتائیں آپ کے نبی کی رات ایسی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں، آپ اس طرح لیٹتے، آپ کے دعائیں پڑھتے یا اذکار کرتے. پھر رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو پھر بھی آپ اذکار کرتے اور آپ اس کروٹ بدلتے، اذکار کرتے، اللہ کو یاد کرتے. اور جب اٹھ جاتے تو اٹھ کر پھر اللہ کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. کیا ہوا؟ میرے نبی کی صبح ہوئی. صبح کس سے ہوئی؟ اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے.
اور آج کی صبح ہو رہی ہے اور دیکھ موبائل کدھر میرا دیکھ لوں آج کی خبریں فیس بک دیکھ لوں آج کے واٹس ایپ میسیجز دیکھ لوں میں جناب ایمو دیکھ لوں یہ آج کی صبح ہو رہی ہے آج کی رات کیسے ہو رہی ہے آج کی رات ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں کرتے موبائل پہ گرے اور صبح چلو پھر رات ہو گئی اور رات کو کہیں آنکھ کھل گئی پھر نیند میں بھی موبائل کو ڈھونڈیں گے موبائل کرنا پھر موبائل بیماری رات کو آنکھ کھلے تو ان لمحات کو بھی ضائع نہیں کرنا دیکھ لوں میں موبائل پر کوئی میسیج آیا کوئی فیس بک کے اوپر کوئی جناب ایسی چیز ہے اس کو دیکھ ویسے غلام ہے رسول کے غلام ہے اور رسول کی جناب سیرت پر عمل کرنے والے کوئی ایک بات بدل دیا اللہ اکبر کبیرہ امہات المومنین کہتی ہے صبح ہوتی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ذکر کرنا کہتی ہیں اللہ اکبر 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 کہتی 10 دفعہ جو ہے نا اللہ اکبر پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے الحمدللہ 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 10 دفعہ الحمدللہ پڑھتے پھر پڑھتے 10 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 10 دفعہ پڑھتے پھر 10 دفعہ پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس 10 دفعہ پڑھتے پھر پڑھتے استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 10 دفعہ پڑھتے پھر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 10 دفعہ یہ پڑھتے پھر اس کے بعد دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ اے اللہ میں دنیا کی ساری تنگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آخرت کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں 10 دفعہ یہ دعا کرتے یہ ہوئی ہے صبح میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر کے اذکار کر کے اللہ کو یاد کر کے پھر مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے دین کے کام کر کے اور پھر صحابہ نے یہ چیزیں لی انہی چیزوں کو سیکھا انہی چیزوں کو سمجھا اور اسی لائن پر چلے اور اسی پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کیا اور کامیاب ہوئے یہ دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب ہوئی اور مرنے کے بعد ابھی زمینی پر تھے آسمانوں سے سرٹیفکیٹ آ گئے اللہ نے کہا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی زمین پر ہی چل رہے ہیں لیکن میں نے عرش والے نے ان کے لیے جنت کے اعلان کر دیے کہ میری جنت کے وارث بن گئے جنہوں نے ایک ایک لمحے کو سیکھا سمجھا پڑھا اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو بسر کیا اور آج بناوٹی دکھاوے صرف زبانی جماعت صرف زبانی کلامی باتیں اور نبی کو بس خوش کر لو نماز پڑھ کے نہیں قرآن پڑھ کے نہیں ذکر اذکار کر کے نہیں اطاعت کر کے نہیں خوش کر لو بس 12 ربیع الاول آئے گا ربیع الاول کے ایام آئیں گے ایک نعتیہ محفل سجائیں گے ایک محفل میلاد کروائیں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ گھر میں ٹی وی پڑا ہے کیبل لگی ہے بے حیائی ہے گناہ سے بھری ہوئی زندگی ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اس گھر میں اندھیرا ہے اس اندھیرے والے گھر میں چراغاں نہیں ہو گئے ہاں گھر میں موم بتیاں لگا کے اور لائٹیں لگا کے یہ مصنوعی لائٹیں لگا کے تو اپنا چراغاں کر لے لیکن حقیقت میں اندھیرے کرو چراغ وہاں پر جہاں قرآن ہے میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
فرمایا کہ آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہیں؟ کہا جی بالکل آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، چمک رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، سنو نا، فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والے جب ان گھروں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ گھر انہیں زمین پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں۔ چراغا ہو گیا لگا لو تم اپنے گھر کے اندر یہ ساری لائٹیں اور جناب یہ اپنی طرف سے مصنوعی چراغا کر لو، یہ اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے۔ چراغا وہاں ہے جن گھروں میں نمازیں ہیں، چراغا وہاں ہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے، چراغا وہاں ہے جہاں پر صبح شام اذکار ہے، ان گھروں میں چراغ، یہ گھر روشن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ مصنوعی لائٹیں لگا کے اور جناب 25-30 بندے گھر میں جمع کر لو اور کوئی جناب نعت پڑھنے والی عورتیں لے آؤ اور اس سے نعتیں پڑھوا لو اور پڑھا کے تو اب چراغا کروا لو اور آئے ہوئے ہیں مصطفیٰ ہماری اس محفل میں مجلس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں آئیں گے، ان کے گھروں میں آئیں گے جہاں بدعت، گمراہی، فحاشی، بے حیائی، دین سے دوری، نماز سے دوری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو ٹائم ہو گیا، میں بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا، یہ یام آ گئے چل رہے، کئی آپ کو فرمائشیں ہیں کہ پیسے بھیج دو ہم نے میلاد کروا لی ہے، آتے ہیں کبھی فون ویسی میلاد نہیں کروائی، فلانے نے کروا لی، فلانے نے کروا لی، فلاں کیا ہو گئی، فلاں کیا ہو گئی، ہمارے یہاں پر نہیں ہوئی، پیسے بھیجو ہم نے میلاد کروانی ہے، میلاد میں حصہ ڈالنا ہے، بہت بڑی میلاد ہونے والی ہے، یہاں پر محفل ہونے والی ہے، محلے کا مولوی آیا تھا، اس نے کہا تھا جی چندہ دے، بہت بڑی محفل ہونی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو یہ سارے بدعت ہے، گمراہی، دین سے شریعت سے کوئی ثبوت نہیں، شریعت کو یہ مطلوب نہیں، شریعت کو مطلوب ہے فرما بردار مسلمان، شریعت کو مطلوب ہے نمازی مسلمان، شریعت کو مطلوب ہے قرآن پڑھنے والا مسلمان، شریعت کو مطلوب ہے صبح شام اذکار کرنے والا مسلمان، شریعت کو مطلوب ہے گناہوں سے بچنے والا مسلمان، یہ ہے شریعت کو مطلوب۔ اور اگر کسی گمراہی میں اس میں حصہ ڈالیں گے تو سن لو اس گمراہی کو کرنے والا، اس میں حصہ ڈالنے والا یہ برابر کے شریک ہوں گے اور ان کے لیے اس میں اجر اور ثواب اور نجات نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اس کے لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی کامیابی وہ پائے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیابی پائے گا، یہ بدعات کے ذریعے کامیابیاں ملنے والے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔